اور دوسرا یہ سب چھوڑ کے اصل اس آیت کا جو لیسن ہے اس طرف اب ہم آ جاتے ہیں، وہ یہ لیسن ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ اللہ آپ کو بول رہے ہیں، ہم اپنے اوپر نہیں، آیت بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ آپ جب میں اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھوں گی تو آپ سمجھے گا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور اپنے کان کو سنا رہی ہوں، اے انسان کیا تو اس بات سے بے خوف ہو گیا ہے کہ اللہ تجھ پر آسمان سے کوئی زمین میں ڈھسا دینے والی آفت بھیج دے اور اچانک زلزلے آنے لگے، رائٹ؟ نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گناہ کر کے اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے جیسے کچھ ہوئے گا ہی نہیں، اور تجھ پر پتھر کی بارش برس جائے تو کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی آسمان سے عذاب نہیں آتا۔ میں یہی کہتی ہوں نا کہ انسان فجر کی نماز مس کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن صبح وہی فرشتے ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ جاتے ہیں اور ہمیں کھانے کا ہمارا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو ایک اور آیت آتی ہے قرآن میں سورہ فاتر کے اینڈ میں کہ اگر اللہ انسان کو انسان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دینا تو زمین میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ سچ بتائیں کہ اگر میرے گناہوں کی پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو کیا میں زندہ بچوں گی؟ اتنے عذاب مسلط ہو جائیں گے میرے اوپر کہ میرا زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ ہم اپنے گناہوں کی لسٹ چیک کریں، صبح سے شام، شام سے رات، کیا ہماری زندگیاں ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں بار بار فوکس کرتی ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز کوئی مذاق نہیں ہے، فرض ہے۔ اس میں بھی اکثر یہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں ماں باپ سسٹم نہیں قائم کرتے نا نماز کا، وہ بچے پھر کبھی بھی نماز کے پابند نہیں ہوتے۔ تو ایسی پابندی ہو کہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے نماز، موت کے علاوہ نماز معاف ہے، اور موت میں بھی نزا کا عالم ہو نا، جب انسان کو ہلکا پھلکا ہوش ہوتا ہے اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی میں عادی ہوتا ہے نا نماز پڑھنے کا، وہ اس وقت بھی نماز کو یاد رکھتا ہے، اس وقت بھی اس کے منہ سے اللہ کا ذکر نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اشارے میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے وضو کرا دو، مجھے نماز پڑھا دو۔ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیونکہ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت کے قریب ہمارا حال ہوگا۔ تو ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر میں کوئی بات کروں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا بے خوف ہو گئے ہو، تو اس میں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے اور مزے سے سو رہے ہوتے ہیں تو کیا بے خوف ہو کے سو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کب ہماری پکڑ ہو جائے؟ کچھ نہیں تو اچانک موت ہی آ جائے، پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ رات کو عشاء پڑھے بغیر سو جائے اور صبح آنکھ کھلے فجر کے ٹائم پر تو ہم قبر میں ہوں، کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے تھے ہم؟ تو میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ نمازوں کو کروں گی اور سب سے زیادہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیں۔ اور میں یہ دعا کرتی ہوں، میں بہت زیادہ کریڈٹ اپنے والدین میں سے باپ کو دوں گی کہ میرے ابو نے ہماری نمازوں کی ایسی پابندی کی، میں یقین مانے کوئی بڑی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف بتا رہی ہوں تاکہ موٹیویٹ ہوں کہ الحمدللہ ہم 3 بھائی بہن ہیں نا، ہماری نمازوں کو ہمارے اندر اللہ نے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی توفیق سے میرے والد نے ایسا فٹ کیا ہے کہ ہم سے نمازیں چھوٹتی ہی نہیں۔ ہم کہیں بھی ہوں ہمارے پاگل ہو جاتے ہیں نماز کا ٹائم اگر راستے میں داخل ہو جاتا ہے نا، لائک عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے ٹریفک ہے تو کچھ ہے، تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اور الحمدللہ کہیں بھی پہنچ جائے گاڑی روک کر ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ اور یہ میرے بھائی کی بھی ایسی ہیبٹ ہے کہ بس الحمدللہ، میں سچی کہہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی پرسنلی ایسا دیکھا کہ کچھ موقع ایسے تھے زندگی میں جس میں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کو لائٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فجر آج نہیں ہو رہی، اب کیا کر سکتے ہیں، لیٹ ہو گیا یا جو بھی ہو گیا۔ اس طرح کی جب میں نے گفتگو دیکھی نا تو یقین مانے میں گھر آئی، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے اندر تو یہ عادت ڈالی ہے نماز کی۔ اب مجھے فکر ہوئی عبد الباری کی، میں نے بولا کیا گارنٹی کہ عبد الباری کے اندر اترے گا یہ شوق؟ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جس طرح سے میرے ابو نے ہمارے اندر اتاری ہے نا، میں اپنے بچوں کے اندر اتار سکوں، اور زندگی میں ایسا نہ ہو کہ میں عبد الباری سے نظر ہٹائی ہوئی ہوں، 20-25 سال کا، جتنے سال کا بھی ہو جائے، شادی کی عمر کا ہو جائے، میں نے اللہ سے کہا اللہ میری نظر اس سے ہٹے تو ایسا نہ ہو کہ یہ نماز چھوڑ دے، مطلب مجھے کبھی بولنا ہی نہ پڑے۔ مطلب میں نے یہ کہا جس طرح سے ہماری ہیبٹ ہوئی ہے نا ہم تینوں کی، اس طرح سے ہماری اولادوں کے بھی ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اگر 5 ٹائم کی نماز کے پابند نہیں ہیں تو میں آپ سے کس طرح سے ریکویسٹ کروں کہ نماز چھوڑنا ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان کو کتنے کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی اولادوں میں ڈالنے کے لیے خود پابند ہونا پڑے گا، پھر ہم اپنی اولادوں کو دے سکیں گے یہ چیز۔ لہٰذا خود پابند ہوں، اور اگر آپ کے بچے 12 سال میچیورٹی کا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بلوغت کی علامت کیا ہوتی ہے، عورتوں میں حیض کی علامت ہوتی ہے اور آدمیوں میں بھی ہم سب جانتے ہیں
کہ ایک ڈسچارج ہی ہوتا ہے جس سے آدمی بھی بالغ ہو جاتا ہے. کھل کے بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا، لیکن صرف کہہ رہی ہوں کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور مردوں کے اندر بھی ایک بھاری آواز ہو جاتی ہے یا ہلکی سی مونچھ کی طرف بال آنے لگتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی بھی، لڑکا بھی بالغ ہو گیا. تو اگر آپ کے بچے اس ایج پر ہیں، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے، اگر بیٹی کو پیریڈز آ چکے ہیں اور آدمی کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ چیز اگر ہو گئی ہے تو پلیز ان کی نمازوں کا خیال رکھیں، اور ان پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. تو بچوں کو پابند بنانے کے لیے والدین کو پابند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف بچوں کو کہتے رہیں اور خود نہ پڑھیں تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بات میں اثر ہی نہیں رہے گا. تو بچوں کو اس ایج سے پابند کریں، اور الحمدللہ بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نمازیں قضا نہیں ہوئیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے والد ہم پر بہت نظر رکھتے تھے، اور اللہ کا یہ بھی فضل ہوا کہ ان کو زیادہ فورس نہیں کرنا پڑا. انہوں نے کچھ سالوں کے اندر ہمارے اندر ایسا شوق اتارا الحمدللہ، 2-3 سال میں ہی، جیسے ہم 12 سال میں بالغ ہوئے، پھر 15 سال تک انہوں نے ہمیں ایسا عادی کر دیا کہ ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لے لیا کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے قائل ہی ایسے کیا تھا کہ بس جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو نماز کا چھوٹا. اور یہ حقیقت ہے نقصان، ہم نہیں سمجھتے نا. عصر کی نماز کے بارے میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ عصر کی نماز ایسے ہے جیسے تم میں سے تمہارے گھر والے اور تمہارا مال اور سب تباہ ہو گیا. اگر کسی کی عصر کی نماز کھو جائے نا، اللہ معاف کرے، مس ہو جائے نا، اس کا اتنا نقصان ہو گیا. میرے ابو نے واقعی ہمارے اندر ایسے فیڈ کیا ہوا تھا کہ اتنا بڑا لاس ہے، مطلب نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. ایسے الفاظ ہوتے تھے کہ اتنی ناراضگی کہ ہم پریشان ہو جائیں. تو ہمیں اپنے اولاد بچوں کے اندر اس طرح کی چیز اتارنی ہے، اور اگر ہمارے بچے نمازوں کے بارے میں اتنے ڈھیلے ہیں، ہر چیز بند کر دیں، ان کی کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا اس چیز کا، ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اور اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. اپنے اوپر ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ سے ضرور توفیق مانگیں کہ اللہ میں بھی محنت کری اور آپ میرا ساتھ دیں. مطلب دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ شامل رکھیں، کیونکہ ہماری ایفرٹ اس وقت ڈبل رنگ لائے گی جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور انسان صرف اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرے کہ میں تو کرا کے ہی رہوں گی، اللہ سے بھی مانگیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا بات کہہ رہی تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی، یاد آ گئی الحمدللہ. بات یہ کر رہی تھی کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدھ دفعہ کسی بزرگ کی کوئی عصر کی نماز اللہ معاف کرے نکل گئی، تو آتا ہے روایات میں یا کوئی بکس کے اندر آتا ہے کوئی واقعہ کہ باقاعدہ محلے والے افسوس کرنے کے لیے آئے تھے. جیسے گھر میں چوری ہو جاتی ہے نا، اللہ معاف کرے، تو لوگ بار بار ملنے آ رہے ہوتے ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح چوری ہوئی، کب آئے لوگ اور کیا کیا لے کے گئے، بہت افسوس ہوا، آپ کا تو سارا مال لے کے چلے گئے. تو اسی طرح کسی بزرگ کی کوئی عصر کی نماز اللہ معاف کرے ڈراپ ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، تو پورا محلہ جمع ہو گیا تھا یہ پوچھنے کے لیے اور یہ افسوس کرنے کے لیے کہ بہت افسوس ہوا آپ کا، تو آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ کی عصر کی نماز چلی گئی ہے. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ عصر کی نماز تو لوگ گاڑی پکڑتے ہیں نا، اگر نکل رہے ہوتے ہیں نا شام کے ٹائم میں، تو ایسے لائٹ لے جائیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. وضو کر کے بھی ہم نکلنا ضروری نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ گھر آ کے پڑھ لیں گے، اور گھر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو 6:15 آرام سے بج رہے ہوتے ہیں، جس مغرب کی اذان داخل ہونے والی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں. کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں بہت تاکید کروں گی، کیونکہ پہلا پوائنٹ اگر دین میں آنے کے بعد آپ کو اپنا کوئی کریکشن کرنا ہے نا، سب سے پہلے اس چیز کی اصلاح کریں کہ ہمیں اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اولم یروا الی الطیر، اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بات کی، پھر زمین کی بات کی. اب اللہ تعالیٰ آسمان پہ مزید متوجہ کر کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر دیکھو تو صحیح کیسے پرندے اڑ رہے ہیں. فوقہم، تمہارے اوپر، صافات ویقبضن، سمیٹے ہوئے ہیں اور اپنے پر، سوری ایک منٹ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے ترجمہ کیا، یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. پیاری آیت ہے، مزہ آ جاتا ہے. سورہ ملک کی ایک ایک آیت مزیدار ہے، اور سورہ ملک کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان کی طرف متوجہ ہونے کا دوبارہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر تم نے پرندے نہیں دیکھے؟ مطلب یہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کسی نے نہ دیکھی ہو، بچوں نے بھی دیکھی بھی، ہر کسی نے دیکھی ہوئی، پھر اللہ کیوں متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت غور کری کہ یہ پرندے جو ہے نا، کبھی اپنے پروں کو کھول کے اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ کے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک صف میں چل رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے صبح کے وقت آسمان کا منظر دیکھا ہے یا شام کے وقت جب پرندے بالکل مغرب داخل ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنے اندر جہاں بھی ان کی
گھونسلے ہیں یا جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیونکہ وہ فجر کی روشنی کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور رات کے اندھیرے کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو اس نے اپنے آپ کو بالکل فطرت کے خلاف کر دیا ہے، اور وہ رات کی روشنی کے ساتھ جاگ رہا ہوتا ہے اور صبح کی روشنی کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے خلاف کر دیا، اسی لیے ہماری صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہماری نمازوں کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہم رات لیٹ سوتے تو فجر ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ جو انسان فطرت کے حساب سے زندگی گزارتا ہے نا، وہ اللہ کے احکامات کا پابند بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پرندوں سے ایک لیسن یہ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کتنا بیلنس رکھا ہوا ہوتا ہے، اور دیکھیں گے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، صبح کے وقت اسپیشلی، اور شام کا جو آخری کا پہر ہوتا ہے نا، جب مغرب داخل ہو رہی تھی، ان دونوں وقتوں پر اگر کبھی آسمان پر غور و فکر کیا ہو، تو کیا آپ میں سے کبھی کسی نے نوٹ کیا کہ اس وقت پرندے بہت زیادہ تعداد میں آسمان پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پوری ایک لائن بن کر اڑ رہے ہیں اور ایک صف میں چل رہے ہیں۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ اس سے لائن نہیں بنائی جاتی، جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہماری لائنیں ٹیڑھی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائن بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی۔ کسی شاپنگ مال میں کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ بلنگ کی جگہ پہ کھڑے ہیں، NIC کارڈ بنانے میں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ میں پاسپورٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لائنوں کو چیک کریں۔ جب یہ آیت پڑھتی ہوں، جب یہ لائن سنتی ہوں، تو اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے قرآن کتنے سالوں سے پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لائن کی پابندی ضروری ہے، تو دل گھبراتا ہے، لیکن دل نہ گھبرائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کھڑا کریں، اور موقع ملے تو لوگوں کو بھی سیدھا کریں کہ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک منظم نظام نہیں ہے ہمارا، پتہ نہیں کس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور پھر جب ایسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم ویسے تو کلاس لے رہے ہوتے ہیں، دین بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا میں ہم نکلتے ہیں نا، تو عمل ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اللہ معاف کرے سسٹم ہی نہیں ہے۔ کہیں جائیں تو پوری دنیا اللہ معاف کرے ٹیڑھی میری لائنیں بنا کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے ایک دو انسان ایسے آ جاتے ہیں جو ذرا سا کر رہے ہوتے سیدھا لائن کو، تو ہمیں اگر اللہ نے دین کی نعمت دی ہے تو ہم اپنے استطاعت کے حساب سے کوشش کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارے پاس علم تھا، ہم نے کتنا عمل کیا۔ اور ہر جگہ ہماری تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری اگر زبان کچھ نہ بھی کہہ رہی ہو تو ہمارے پوسٹر سے، ہمارے کھڑے ہونے کے طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ابھی آپ کو میں نے نمازوں کا اتنا موٹیویٹ کیا، اتنا موٹیویٹ کیا، لیکن اللہ معاف کرے ہوتا یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو بہت چارج ہو جاتے ہیں، جیسے موبائل چارج ہوتا ہے نا، بہت چارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہم جب دنیا میں نکلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری ہی بچوں کی ایج کے دوسرے بچے اللہ معاف کرے نماز نہیں پڑھ رہے، یا تھوڑے سے نان سیریس ہیں، اور اسکول میں جب بچے جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور کوئی بہت اچھا دوست ہماری اولادوں کو مل جائے تو وہ ضرور بولے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے، ہمارے گھر میں تو سب پڑھتے ہیں، وہ اچھا گائیڈ کر دے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے کمپنی اچھی نہ ملے تو ہمارا بچہ بھی ہمارے ماحول میں پھر آ نہیں پاتا۔ تو اللہ سے دعا کریں، جب میں نے کہا نا کہ اپنی اولادوں کی دعا کریں کہ ان کی نماز کی پابندی ہو، تو آپ تو ان کو نماز کا پابند بنائیں گے، لیکن اگلی دعا یہ کریں کہ اللہ ان کو اتنے بہترین کمپنی دے، اتنے بہترین ساتھی دیں جو ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی میٹر کرتی ہے۔ انسان اگر خوشبو بیچنے کے پاس سے نکلے نا، صرف گزرے گا ہی نا، تو اس کے کپڑوں میں خوشبو ضرور آ جائے گی، اور اگر کوئلہ جو کر رہا ہے، کوئلے کا کام، وہاں سے گزرے گا تو اس کے کپڑے سے جو دھوئیں کی اسمیل ہوتی ہے وہ ضرور آئے گی۔ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ماحول، ہمارے دوست کیسے ہیں، لہٰذا جو جوان بچوں کی مائیں ہیں نا، وہ اپنے بچوں کی کمپنی ضرور چیک کریں، اور ابھی سے دعا کریں، بچپن سے دعا کریں کہ ہمارے بچوں کو اچھی کمپنیز ملیں جو ہمارے بچوں کو اچھی اچھی ہیبٹ سکھائیں، ہمارے بچوں کو اچھی اچھی عادات سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ انسانوں دیکھو تو صحیح، پرندوں کے اندر بھی کتنا سلیقہ ہے کہ وہ ایک لائن میں اڑ رہے ہیں، کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی سکیڑ رہے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی نوٹ کیا کہ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے، کیسے آسمان میں معلق ہے نا۔ انسان کو اڑنا نہیں آتا، لیکن پرندوں کو اڑنا آتا ہے، تو کس نے سکھایا ہے اڑنا؟ آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پڑوں کی طرح ہلانا شروع کر دیں، اڑ نہیں سکتے، ہم چاہ کے بھی نہیں اڑ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اڑنے کی صلاحیت دی نہیں، ہمیں تو چلنے کی صلاحیت دی ہے۔ اڑنے کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ پرندوں کو دی ہے۔ پرندوں کو بھی اڑنا، جو آسمان میں معلق ہے، وہ کس کے حکم سے تھامے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو کون تھاما ہوا ہے؟ رحمان تھاما ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اور رحمان کی نگاہوں میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آسمان میں یا زمین میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے، بہت پیارا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، تمہارا اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں سپورٹ کرے؟
لیکن کافروں کا مسئلہ یہ ہے، جو نان مسلمز ہیں وہ اللہ کو تو ظاہر سی بات اپنا رب نہیں سمجھتے، وہ دوسری چیزوں کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اپنے یہاں سے اسٹیچوز بنا کر، انہی کو سب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کی ذات پر تو یقین نہیں ہوتا۔ لیکن اے انسان، تم یہ بتاؤ، تم تو مسلمان ہو، تم یہ دیکھو کہ تمہارا کوئی اور لشکر ہے، تمہارے کوئی اور بہت بڑی فوج ہے تمہاری، جو تمہیں جب اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان سے بچا لے، یا اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہ آ رہا ہو تو کوئی اور ہے تمہارا ہیلپر جو تمہاری دعا سن سکے یا تمہارا مسئلہ حل کر سکے۔ تم تو مسلمان ہو نا، تمہارا تو یقین ہے نا کہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، لیکن کافر دھوکے میں ہے۔ تو اے انسان، تم دھوکے سے باہر آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تم اپنے آپ کو اللہ کیا مددگار، مطلب اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، یہ تمہارا یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد رزق، جو انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو واپس ہائی لائٹ کیا، من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ ولجوا فی عتو ونفور۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ انسان کی کمزوری رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ روکنے پر آئے تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ہمارے یہ یقین ہو جائے نا تو ہم زندگیوں میں حسرتوں سے، جیلسیز سے، پریشانیوں سے بچ سکیں۔ ہم اپنی زندگی جب گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنی پریشانیاں سوچیں کہ میری پریشانیاں کیا ہیں، سوچیں، ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیے اور سوچیں کہ آپ کو کیا چیز پریشان کرتی ہے۔ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ سمجھے، یہ خوف آتا ہے کہ فیوچر میں پتہ نہیں ہمارے پاس مال ہوگا کہ نہیں ہوگا، سب ہمارے حالات ٹھیک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ یہ خوف تو ہمیں آتا رہتا ہے کیونکہ فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا کا، آخرت کا فیوچر تو بہرحال ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں اچانک مر گئی تو کیا ہوگا۔ دیکھ، ہماری پوری پلاننگ ہوتی ہے نا، 10 سال کی مزید پلاننگ ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے سال کے ہو جائیں گے، پھر ان کی شادیاں ہم کیسے کریں گے، رزق ہمارے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی ہم 20 سال کی پلاننگ کر لیتے، لیکن اس پلاننگ میں ہم موت کو شامل نہیں کرتے کہ کہیں موت بھی ہے۔ دنیا کا گھر بنانا ہے تو سال لگا دیں گے، لیکن کہیں موت کو ہم بیچ میں انٹر نہیں رکھتے کہ اگر اچانک یہ آ گئی تو کیا ہوگا۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتا تو ہے لیکن تیاری آخرت کی بھی کرتا ہے۔ منع نہیں ہے دنیا میں آپ رہیں، دنیا کی پلاننگ کریں، اگر آپ کا کوئی کہیں گھر بن رہا ہے دنیاوی طور پر، ضرور بنائیں، لیکن اس گھر کو بنانے کے چکروں میں جو ہے نا، کیا نہیں ضائع کر دیں، اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیں، اپنی آخرت کی فکر کو ضائع نہ کر دیں۔ اب کل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں الحمدللہ عبد الباری کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گائیڈ کر دیتی ہوں، اور جو آیات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیول پر اتر کر بتائی جا سکتی ہیں وہ میں ضرور بتاتی ہوں۔ اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ یہاں سارا بیٹھی ہوئی، سارا کے جوان بچے چھوٹے ہیں تو سارا اس طرح کر سکتی ہے کہ سورہ ملک کی جو آیت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو لیول پر اتر کر آپ سمجھا سکتی ہے تو وہ عربک ٹیکسٹ کھولیے اور بچوں کے لیول پر وہ آیت سمجھائیے۔ اور اسی طرح جو بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک بھی ظاہر سی بات ہے، اگر اولادیں ڈائریکٹ نہیں، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہے، پوتے پوتیاں، نواسا نواسیاں یہ موجود ہوں گی، تو ان کو آپ قائل کر سکتے ہیں۔ تو میں عبد الباری کو کل یہ والی آیت پڑھا رہی تھی جو ہم نے پڑھی ہے پچھلے دنوں المنافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تمہیں غافل کرے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو بچے بہت غور سے سنتے ہیں۔